ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ وہ لاہور آ گئی اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر ایسے سجا تھا جیسے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہو۔ اس کا نیا کمرہ بے انتہا خوبصورت سجایا گیا تھا، لیکن وہ کمرہ اس نے حماد کو ہی دے دیا اور خود اپنے اور دادا کے کمرے میں رہی۔ دانیہ کی منگنی ٹوٹنے کی خبر تو اسے مانچسٹر میں ہی معلوم ہو چکی تھی۔ واپس آ کر اندازہ ہوا کہ خاندان سے تعلقات بھی برائے نام ہی رہ گئے ہیں۔ سب گھر والوں کو اس کے زخمی ہونے کے بارے میں دادا نے بتا دیا تھا، گولی لگنے کا نہیں۔ دادا اکیلے ہی اسے ایئرپورٹ لینے آئے تھے اور وہ سمجھی نہیں کیوں، کیونکہ انہیں اسے گلے لگا کر بہت رونا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ ابھی تو وہ ٹھیک ہوئی تھی۔ اسے دادا کی حرکت مشکوک لگ رہی تھی، بلکہ اسے دادا سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ اتنا وقت اس کے دور رہنے کا اثر تھا یا زخمی ہونے کا؟ دادی اور اماں اس کے ساتھ گھر کا اکلوتا لاڈلا والا سلوک کر رہی تھی۔ اس کے آنے کے 3 گھنٹے کے اندر ہی اندر ایک جنگ چھڑی حماد، علی اور دانیہ کے درمیان، اور دانیہ سب چیزیں لے کر اپنے کمرے میں قلعہ بند ہو گئی۔ ان تینوں نے اس کا سامان کھول کر خود ہی سب کچھ نکال لیا۔ 3 گھنٹے بھی پتہ نہیں وہ کیسے رکے رہے۔ اب حماد دانیہ کو دروازہ توڑ دینے کی دھمکی دے رہا تھا اور دانیہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ تو پیدائشی بہری ہے اور گونگی بھی۔ خیر، مزید چند گھنٹے لڑنے کے بعد آخر کار وہ طے کر پائے کہ کیا کس کا ہے۔ اس سے آئے 1 دن بھی نہیں ہوا کہ اس نے سنا دادی اور اماں کسی فیملی کو گھر بلانے کی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بہت آرام سے خود کو واش روم میں گرا لیا، ڈرامہ، اور یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ اس سے تو اب چلا بھی نہیں جا رہا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بات کرنا ہی بھول جاتی ہے۔ دادا البتہ زیر لب ہنسے، جسے دیکھ کر اس نے سوچا یہ اپنا شہریار تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ 1-2 شہریار دادی اور اماں کے پاس بھی ہے۔ اس نے اور آلیان نے ان سب معاملات پر ابھی بات نہیں کی تھی۔ امرا نے اس لیے کہ فی الحال وہ کچھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا اور عقل مندانہ حکمت عملی اپنانی تھی۔ وہ یہ سب واپس جا کر کرنا چاہتی تھی۔ معاملات ظاہر ہے ویسے ہی پیچیدہ تھے جیسے پہلے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب آلیان اس کے ساتھ تھا۔ پہلے تو اسے دادا کو منانا تھا۔ آلیان نے اسے بتایا تھا کہ دادا اور اس کی بات ہوتی رہی ہے، اور امرا نے یہی سوچا کہ جیسی صورتحال چل رہی تھی، دادا کسی سے بھی بات تو کر ہی سکتے تھے، آلیان سے بھی، اور یہ اسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگی تھی۔ تم سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جس بستر پر وہ معذور ہونے کا ڈرامہ کیے دراز تھی، وہاں اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر دادا نے کہا، لیکن میں تو چل بھی نہیں سکتی، کیسے ملوں گی؟ آپ بھول رہے ہیں، برازیلا میں مجھے گولی لگی تھی۔ گولی سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، گولی مطلب گولی، دادا ہنسے۔ تو گولی کھانا کوئی آسان ہے؟ اتنی تکلیف رہتی ہے میرے شانے میں، اور چلتی ہوں تو بری طرح سے چکر آتے ہیں۔ مانچسٹر سے لاہور میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ مجھے بیمار ہی سمجھا جائے دادا۔ وہ بیمار کے کمرے میں آ جائیں گے؟ دادا اس کے انداز سے محفوظ ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں سو رہی ہوں۔ وہ نیم دراز سی لیٹ سی گئی۔ جب تم جاگ رہی ہو وہ تب آئیں گے؟ میرے کمرے سے دوائیوں کی بو آتی ہے، مجھ میں سے بھی۔ ایسے موقع پر سادنا کہتی ہے، چھی چھی، برا منہ بنانے میں اس نے سب بروں کو مات دے دی۔ ہی ہی۔ ایسے موقع پر دادا یہ کرتے۔ دادا کتنی ہی دیر ہنستے ہی رہے۔ تو میں ان مہمانوں کو انکار کر دوں کہ تم نہیں ملنا چاہتی؟ بالکل۔ پھر کبھی صحیح، وہ کبھی جو کبھی نہیں آئے گا۔ پھر کب؟ تم مانچسٹر چلی جاؤ گی، شٹل کاک میں لیڈی مہر کے پاس۔ وہاں وہ تم سے تمہارا ہاتھ تو نہیں مانگیں گی نا؟ اس نے چونکنے میں وقت لیا، کیونکہ بات دیر سے سمجھ آئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں امرا، مذاق نہیں، انہوں نے افسردگی ملی سنجیدگی سے کہا۔ سنو میری پیاری، مانچسٹر سے 2 لوگ، لیڈی مہر اور ان کا بیٹا آلیان، آج صبح لاہور آ چکے ہیں اور اس وقت ہوٹل میں ہیں۔ ابھی ان کے ساتھ چائے پی کر آ رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ کل دن میں آلیان ہمارے گھر آئے گا۔ امرا کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں دادا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگی۔ وہ سب جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں امرا۔ تم جانتی ہو کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھی کہ انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔
اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع ہو کر رو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدل رہی ہے۔ اور میری زندگی کا سب سے دردناک وقت تھا، اور دوسرا دردناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھے رو رہی تھی۔ امرا، تمہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا اور زہر تمہاری آنکھوں سے پھوٹ رہا تھا۔ وہ سنگ چور تھا اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا تھا۔ تمہاری صورت کی سیاہی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا، اور میں جان گیا کہ بروقت علاج نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں شاید۔ میں نے آلیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنا چاہی، لیکن مجھے سادھنا نے بتایا کہ آلیان اور ویرا شادی کر رہے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں آلیان سے بات کروں، لیکن میں نے خدا کی حضور اپنی بات رکھ دی۔ تمہارا تریاک آلیان ہی ہے۔ حقیقتاً یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے برازیلا میں اس سے بات کی۔ پہلی گفتگو کے بعد دوسری گفتگو 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے درمیان ہوئی۔ دادا نے آلیان کو فون کیا تھا۔ تمہیں بہت حیرت ہوگی میری بات سن کر، لیکن اگر تم یہ یقین رکھو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دم سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب پایا، اتنا ہی قریب جتنی امرا ہے۔ میں ان احساسات کی قدر کرتا ہوں جن کے زیر اثر تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو۔ میں ایک بوڑھا انسان ہوں، میری سوچیں بھٹک جاتی ہیں، لیکن میری ایک سوچ تم پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کے بارے میں امرا کی باتیں لاپرواہی اور تنفر سے کیوں سنی۔ میں نے اس بات کو معمولی کیوں جانا جب اس نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ آلیان خاموشی سے سب سنتا رہا، اور حقیقت یہ تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں وہ اپنی عظمت کی دھاک کس پر بیٹھا چکا ہے۔ اسے صرف ایک ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات اس کے لیے لکھے گئے تھے اس نے وہ نہیں لیے، اور جو ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اس نے وہ مضبوطی سے پکڑ کیوں نہ لیا۔ اس وقت اس پر اپنی ذات کی ساریاں پستیاں اور خرابیاں عیاں ہو گئی، اور اس نے اپنی ساری بدصورتی دیکھ لی۔ کبھی کبھی ہم بوڑھے کچھ باتیں دیر سے سمجھتے ہیں۔ دادا نے یہ آخری بات کی جو ایک پچھتاوے کا احساس لیے ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا کہ انسانوں کے ہجوم میں تمہیں ایک انسان ملا جس کی آنکھ میں رحم دلی اور اخلاق میں نرمی ہے۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ ساری زندگی تم نے بے رحمی اور بد اخلاقی ہی دیکھی تھی، تو اب اس کی اصل قدردان تم ہی تو تھی۔ تم نے کہا امرا، تمہیں ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا جو آلیان کے ملنے سے رشک میں بدل گیا، اور تم نے کہا امرا کہ مشرق ایک گنجل خطہ ہے، فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا جن کے پیندے میں تعصب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت۔ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ میں کئی راتیں اس سوچ کو لے کر جاگتا رہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے سیکھ لی، تم معاشرے کے جڑوں میں کب گھس گئی اور کھری کھوٹی حقیقت کیسے اکھاڑ لی۔ تو تم واقعے میں بدل چکی تھی۔ مجھے پہلے اس سوچ نے پریشان رکھا، پھر جب میرے دل سے خود ساختہ تعصب چھٹا تو مجھے تم پر فخر ہوا۔ ہاں امرا، کتنی قیمتی انسان سے میرا مطلب حسب نسب والا قیمتی انسان ہی تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ تم ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، میرا۔ یہ تھی میرے کنارے کی منافقت۔ امرا، ہمیں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنا آپ پا ہی لیتے ہیں، اور میں نے بھی اپنا کھرا کھوٹا پا ہی لیا۔ تمہارے پاس تو کوئی انسانوں کو ناپنے کا آلہ نہیں تھا، پھر بھی تم نے جان لیا کہ انسان ہونا کسے کہتے ہیں، اور میں جس نے معاشرتی جنگل میں کئی عشرے اپنے پیمانوں سمیت گزارے، میں کیسے چوک گیا۔ یہ تھی میرے پیندے کی منافقت۔ جس سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دوڑ کر بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے مثال ہے، ہم اسے اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی، جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے، وہ معاشرے کو اندھیرا دکھتا ہے۔ اگر تم بے قصور ہوتے ہو تو قصور ہمارا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں امرا، ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں ہونے دے گی، اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے جیسے یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ پرندوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی اڑنا ہے، تو اس کے باپ نے اسے اپنی پشت پر پھیلایا اور اپنے بازو پھیلا کر اڑنے کے انداز میں بھاگنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک بات بروقت سکھائی کہ میں تمہارے دو پر کیوں نہیں بن گیا۔
کہ تم مڑ سکو؟ میں نے تمہیں موت کی طرف کیوں دھکیل دیا؟ میں نے تمہارے پر کاٹ کر تمہیں روایت میں کیوں جکڑ دیا؟ تمہارا سارا جوش و خروش ختم ہو گیا، تمہارے مقاصد فوت ہو گئے، تم بجھ گئی۔ تو اب میں اپنا آپ تمہیں دیتا ہوں۔ میں تمہاری وہ ماں اور تمہارا وہ باپ جو انسان کے دو پر ہوتے ہیں، کہ اگر اسے یہ دو پر نہ ملے تو وہ کبھی زندگی کے آفاق پر نہیں اڑ سکتا بنتا ہوں۔ تم نے اپنی حدیں نہیں پھلانگی اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میں تمہیں یہ نصیحت پھر کرتا ہوں، چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ لیڈی مہر نے خود فون کیا تھا مجھے تمہارے لیے۔ میں نے بہت سے حساب کتاب لگا کر انہیں اور تمہیں یہاں بلایا ہے، اور میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے آنے کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم انہیں منع کر دو گی، تم واجد سے انہیں ڈرا دو گی، اور پھر تم خود بھی نہ آتی، کیونکہ تم یہاں کی متوقع صورت حال کو سمجھتی ہو۔ بابا نہیں مانیں گے۔ امرا ڈر ہی گئی۔ وہ بعد کی باتیں ہیں۔ اگر تمہارے شانے میں گولی کے اثرات کچھ کم ہو گئے تو لیڈی مہر کے لیے کمرہ تیار کر دو، وہ آج رات ہمارے گھر رہیں گی۔ ان کے آنے کی اطلاع میں نے تمہاری اماں اور دادی کو دے دی ہے۔ شانے کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی، لیکن نئی تکلیف اس کے دماغ میں اٹھی تھی، بابا اور آلیان، بس یہی سوچ کر۔ پاک سرزمین کا چاند ہے، تاریخ میں روشن باب ہے، قرارداد کی یادگار ہے، لاہور یہ شہر بے مثال ہے۔ اس نے پیروں کی تالی ایسے بجائی جیسے جھروکوں میں چھپی کھڑی لڑکیوں کو ہنسانا چاہتا ہو، اور وہ چکوں کی اوٹ میں کھڑی واقعی ہنس بھی دی ہوں۔ اس نے ہوٹل کی شاپ سے شلوار قمیض سوٹ خرید کر پہن لیا تھا۔ شلوار قمیض مجھ پر سوٹ کر رہی ہے نا؟ اس نے ماما مہر سے پوچھا۔ یہ لباس بنا ہی تمہارے لیے، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے کہا، لیکن اسے اطمینان یوں نہیں ہوا کہ وہ تو ماں ہے، ایسے ہی کہیں گی۔ تو اس نے کمرے سے ہوٹل کے باہر تک ملنے والے ہوٹل کے اسٹاف سے پوچھا، اور انہوں نے مسکراہٹیں دبا دبا کر کہا، ہاں۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ تو ہوٹل کا اسٹاف ہے، اخلاق نبھا رہا ہے، لاہور والوں سے پوچھنا چاہیے، سچ وہی بولیں گے۔ تو اس نے سڑک پر ملنے والے 2-4 نہیں 8-10 لوگوں سے پوچھا، اور جواب میں اسے جو مسکراہٹیں ملیں وہ اسے بہت بھلی لگی۔ اگر کوئی اسے دیوانہ شیوانہ سمجھ رہا تھا تو وہ اس میں بھی خوش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شہر یارا، شہر جانا ہوتا ہے، پھر امتیاز یوں مٹ جاتا ہے کہ ہر ایک کو گلے لگانے کو دل چاہتا ہے کہ یارو آج سے میں بھی لاہوری ہوا، مجھے مبارکباد دیں، میں بھی لاہوری ہو گیا ہوں۔ یہ پہناوا شلوار قمیض اب میرا بھی ہے، کلہ کسی کڑیل پنجابی کی طرح مجھ پر بھی جچے گا، اور گھنی مونچھوں کو تاؤ دینا میں بھی جان جاؤں گا۔ آپ جو کھیر کو انگلی سے چاٹتے ہو، تو آج سے یہ میرا انداز بھی ہے، اور ابھی میں نیا ہوں، لیکن جلد ہی پتنگ کو بو کرنا سیکھ جاؤں گا، اور مجھے دیر نہیں لگے گی نان کو نہاری میں ڈبو ڈبو کر کھانے میں، اور اس کا عادی ہونے میں، کہ پھیری والے کیسے مزے مزے کی صدائیں لگایا کرتے ہیں، اور ڈھول والے کیسی کیسی تھاپ پر ڈھول بجایا کرتے ہیں، اور گول گپے والا کیسے بھر بھر کے کھٹے کی پیالیاں دیتا ہے۔ اور آپ ہی بتائیں، کیا میں بھی یہ نہیں کہوں گا، او بھائی جی ویرے، او میاں صاحب، پھر تیرا بیڑا ترے، راہ دے سانو جان دے۔ ایبو ایویں مسکرا مسکرا کر سب کو دیکھتا جاتا۔ پھر اس نے فون نکال کر امہرا کو کہا، جس کی ابھی دادا سے گفتگو ختم ہی ہوئی تھی، اور اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آلیان لاہور آ چکا ہے۔ امرا، لاہور میں یہ 11ویں انسان ہے جن سے میں نے برف باری کا پوچھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے کہ ہمیں کئی مہینوں تک گھروں میں بند رہنا پڑتا ہے۔ امرا ہنس دی، اور میں نے خاتون سے پوچھا کہ امرا کہاں ملے گی، تو وہ سہم گئی اور الٹا مجھ سے پوچھا، کیا امرا واپس آ گئی؟ اتنی مشکلوں سے تو اسے نکالا تھا لاہور سے۔ تم نے سب کو کتنا تنگ کر رکھا تھا یہاں امرا؟ جھوٹ، سارا لاہور مجھے نہیں جانتا، لیکن سارا لاہور اب مجھے ضرور جان جائے گا۔ خوشی اس کے انداز سے ایسے آشکار ہو رہی تھی جیسے اسے شہر لاہور کی چابی پیش کر دی گئی ہو۔ ضرور جان جائے گا، تم اتنا چلا کر جو بول رہے ہو۔ امرا نے اس کی خوشی محسوس کر لی۔ میں چلا نہیں رہا ہوں، میں خوش ہوں۔ میں نے خوابوں میں لاہور کی سیر کی ہے، ان سڑکوں پر تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ مجھے ڈھونڈتے خود نہ گم ہو جانا لاہور میں، اور یہ تمہارے پیچھے شور بہت ہے۔ ہاں میں سفر کر رہا ہوں نا، وہ اور چلا کر بولا۔
تم کس طرف سفر کر رہے ہو جو اتنا شور ہے؟ ڈرائیور آگے ہے، میں کیسے پوچھوں کہ یہ کون سی سڑک ہے؟ ٹھہرو، میں اس بچے سے پوچھتا ہوں۔ بچے سے؟ تمہارے ساتھ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کے بچے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں یار۔ تم بس میں بیٹھے ہو؟ نہیں، رکشے میں۔ کون سے رکشے میں؟ جس کے آگے پیچھے 5-6 لوگ بیٹھتے ہیں۔ اف آریان، تم چاند گاڑی میں بیٹھ گئے؟ چاند گاڑی کہتے ہیں؟ کیوٹ، میں اس چاند گاڑی کو مانچسٹر کی سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم، میں، ویرا، سائی اور کارل ڈرائیور، ایک ساتھ کتنے لوگ؟ اور جہاں مرضی لے جاؤ۔ تم نے کہا 5 ہے، اس میں 3 آگے اور 3 پیچھے بیٹھتے ہیں، مطلب تم کافی تنگ بیٹھے ہو۔ امرا کو اس کی طرف سے نئی فکر لگی۔ ہم تنگ نہیں ہیں، ہم 5 لوگ پیچھے آرام سے بیٹھے ہیں۔ 5 لوگ؟ امرا چلا اٹھی۔ یعنی ہاں امرا، سیٹ پر ہم 3 ہی ہیں، 2 بچے میرے 2 گھٹنوں پر بیٹھے ہیں۔ کہتے ایک دم اس کی آہ نکلی۔ رکشہ اچھلا تھا اور اس کا سر چھت سے لگا تھا، جو ویسے بھی چھت سے ہی لگا تھا، اور وہ جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ بچے ہنسنے لگے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے سڑک پر جا گرا۔ بچوں نے شور ڈال کر رکشہ رکوایا اور بھاگ کر سڑک سے اس کا فون اٹھا کر لائے۔ اس نے آن کیا تو امرا کی کال آ رہی تھی۔ فون گر گیا تھا۔ وہ اپنا سر مسل رہا تھا جو ذرا زور سے لگ گیا تھا۔ تم تو نہیں گرے نا؟ تم کوئی ٹیکسی نہیں لے سکتے تھے؟ میں ٹیکسی میں ہی بیٹھ رہا تھا، پھر مجھے یہ چاند گاڑی پسند آ گئی۔ ہوٹل والوں نے مجھے سائیکل دے دی تھی، پر مجھے راستے ہی نہیں آتے تو میں نے واپس کر دی۔ اگر تم سائیکل کے پیچھے بیٹھو اور مجھے راستے بتاتی جاؤ تو میں لاہور گھوم لوں۔ مجھے خود کو راستے نہیں آتے، میں تمہیں اپنے ہی شہر میں ایسے گم کر دیتی کہ کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکتا۔ اچھا چلو آؤ، پھر گم ہو جائیں امرا، اور ہم ہمارے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ ہم نہیں، لیکن اب تم ضرور گم ہو جاؤ گے۔ میں نقشہ لے کر نکلا ہوں جی۔ یہ تمہاری یونیورسٹی نہیں ہے کہ تم نقشہ لے کر ہر جگہ چلے جاؤ۔ تم غلط ہو، میں امرا نہیں ہوں جو نقشہ ہاتھ میں لے کر بھی گم ہی ہوتا جاؤں۔ اس نے قہقہا لگایا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ تاریخی شہر کے تاریخی مسجد کی طرف۔ اور سنو امرا، دادا کے رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تم سے ملنے نہیں دیں گے۔ تم اپنے گھر کا ایڈریس مجھے دو، میں تمہارے کمرے کی کھڑکی تک تو آ ہی جاؤں گا۔ یہ مانچسٹر نہیں ہے اسپائڈر مین کہ تم عمارتیں کودتے پھلانگتے یہاں وہاں آتے جاتے رہو۔ یہاں ہم عمارتوں پر خاردار تارے لگواتے ہیں اور ان میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تم جیسے اسپائڈر مینوں کے لیے۔ کیوں؟ لاہور میں رومیو نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، پر ساتھ جولیٹ کے ابا جی بھی ہوتے ہیں۔ ابا جی؟ تم مجھے اپنے پاپا سے ڈرا رہی ہو؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ تم ڈرو نہ ڈرو، وہ تمہیں ڈرا دیں گے۔ مینار پاکستان کے ایک طرف چاند گاڑی رکی تو اس نے اپنی تصویر لی اور اپڈیٹ کر دی۔ می ان مون کار۔ گڈ، چاند پر جا کر ہم پر پتھر نہ پھینکنا، شاویز کا فوری کمنٹ آیا۔ آتے ہوئے ایک لیتے آنا، سائی نے کہا۔ یہ تمہارے ساتھ بیٹھے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ کال کا بھوکا کمنٹ آیا۔ یہ بھنے ہوئے چنے کھا رہے ہیں اور یک زبان خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ لاہور میں کوئی کال نہیں اور آلیان کال جیسا بھوکا نہیں، آلیان نے لکھا، اور اس کے کمنٹ کو ہر اس ہال میٹ نے لائک کیا جو بڑے سیاح ہاتھ سے پکائے کھانوں، مفن، پیزا، سینڈوچز اور چھوٹے سانحات کینڈی، بسکٹ، چاکلیٹ کی گمشدگی سے گزر چکا تھا۔ یعنی لاہور ایک نعمت سے محروم رہ گیا، کال نے کمنٹ کیا۔ نہیں، ایک آفت سے محفوظ ہو گیا، آلیان نے جواب دیا۔ شاہی مسجد میں نماز عصر کے بعد وہ باہر نکلا اور اطراف میں گھومتا رہا اور کاغذ کی کون سے بھنے چنے نکال کر کھاتا رہا۔ پھر دادا اسے آ ملے اور اپنے ساتھ گھمانے لگے۔ لیڈی مہر کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے، رات کا کھانا کھلانے وہ اسے فوڈ اسٹریٹ لے آئے تھے۔ دادا نے کھیر پہلے ہی منگوا کر رکھ لی تھی تاکہ اگر اس سے زیادہ مرچیں لگیں تو وہ کھیر کھا لے، اور اتفاق سے وہ کھانے سے زیادہ کھیر کھا گیا اور اس کے کان اور ناک سرخ ہو گئی اور آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ دادا اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور وہ خود بھی ہنسنے لگا، اور اس دوران اگر کوئی کمزور بینائی والا بھی اسے دیکھتا تو رک کر ضرور کہتا، بہت خوش ہو، خدا تمہاری خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ ہو سکتا ہے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہیں اچھے انداز میں خوش آمدید نہیں کہا گیا، اور امرا کے خاندان کے نام پر صرف میں ہی تم سے مل رہا ہوں۔
میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ میں نے یہاں آ کر اجنبیت محسوس نہیں کی۔ خوش آمدید کہنے کا اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا؟ اسے وہ بچے یاد آئے جو اس کے گھٹنوں پر بیٹھے تھے اور اپنے منہ کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی چنے ڈال رہے تھے، جیسے وہ جان گئے تھے کہ کوئی پہلی بار ان کے دیس آیا ہے اور مہمان نوازی میں انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ دادا کو عالیان کی بات اچھی لگی۔ انہوں نے سوچا کہ آگے جو وہ کہنے جا رہے ہیں وہ اسے کہنے کے لیے ان کے پاس مناسب الفاظ ہیں نا؟ اور کیا وہ ترش اور تلخ تو نہیں کہ سامنے موجود انسان کی مسکراہٹ پر بھاری پڑے؟ کیا اب ہم کچھ غور طلب باتیں کر لیں؟ وہ کھانا کھا چکا تو دادا نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے تم سے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ صرف ایک بار اگر تم اپنے والد کو اپنے ساتھ لا سکو تو میرے لیے آسانی رہے گی۔ بے شک پھر تم ان سے کبھی نہ ملنا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لیڈی مہر ہی تمہاری والدہ ہے؟ دادا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہے تھے، اور واقعی وہ ایک بڑی بات ہی تھی۔ عالیان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے۔ ماما مہر میری ماما ہے، لیکن ماما مارگریٹ کی موجودگی کو چھپا دینا ان پر ظلم ہوگا۔ پھر میں دوسرا انسان ہوں گا جو ان کی تذلیل کرے گا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ معاملات کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، آپ ماما مارگریٹ کا تعارف مجھ سے پہلے امرا کے خاندان سے کروائیں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے کہا، تم یہاں کے مسائل کو نہیں جانتے۔ شاید، لیکن اپنی خوشی کے لیے ماما کی عزت و تکریم کو کیسے کمتر کر دوں؟ عالیان، امرا کا باپ نہیں مانے گا۔ عالیان خاموش ہو گیا۔ جتنا میٹھا وہ کھا چکا تھا وہ کڑوا ہو گیا۔ دادا کو بھی خاموش رہ جانا پڑا۔ شاید انہوں نے اس کا دل دکھا دیا تھا۔ فون پر انہوں نے اسے کئی باتیں کی تھی، لیکن یہ بات وہ اسے سامنے بٹھا کر کرنا چاہتے تھے۔ شاید تم یہ سوچتے ہو کہ واجد ایک جاہل انسان ہے، لیکن وہ جاہل نہیں ہے۔ اس جیسے سب باپ جاہل نہیں ہیں۔ بہت سے سمجھدار لوگ اسے دقیانوسیت کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہمارے حساب کتاب ہے، سیدھے سیدھے حساب، کہ کھجور وہی ہے جو کھجور کے درخت پر لگے، جو جھاڑی پر لگی ملے گی وہ کھجور نہیں ہوگی۔ ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں عالیان، سب دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر کی ان بڑی درسگاہوں کی مثال ہی لے لو جو صرف قابل، ذہین و فطین طلبہ کو ہی داخلے دیتے ہیں، جبکہ علم کے دروازے سب پر ہمہ وقت کھلے رہنے چاہیے۔ تو معیار کے پیمانے ہر جگہ ہیں۔ صرف ہم پر ہی یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ ہم قدامت پسند اور جاہل ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ رہی معیار کی بات، تو ہم انہیں نہیں بدل سکتے، انہیں متوازن کر سکتے اور بدلتے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے انہیں لچکدار بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی دو لوگوں نہیں، دو خاندان کرتے ہیں، اور اس شادی کو کامیاب بھی دونوں خاندان مل کر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ رسومات اور اصول کھوکھلے اور بے بنیاد ہو چکے ہیں، اور کچھ سرے سے ہی بیکار اور فضول ہے، لیکن ہماری معاشرتی پرکھ ہمارے بڑوں کے تجربات پر ترتیب دی گئی ہے، اور ان تجربات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان تجربات کی روشنی میں کچھ فیصلے غلط بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب ٹھیک کر دینے کی نیت سے کیے گئے ہوں گے۔ تم دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو، تمہیں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جو اولاد کا برا چاہے، اور کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کوشش نہ کی ہو۔ تو امرا کا باپ اس کا برا نہیں چاہے گا، اور اس کی ماں اس کی خوشی سے حاسد نہیں ہوگی، لیکن کچھ کھانے تو پر کرنے ہی ہوتے ہیں۔ صدیوں کے چاک پر ڈھلا یہ ڈھانچہ اگر کہیں سے بوسیدہ اور بھربھرا ہو بھی رہا ہے تو ہم پورے ڈھانچے کو منہدم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مرمت ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ دادا کہہ کر اسے دیکھنے لگے، اور عالیان کو ایک بات اب سمجھ میں آئی کہ اس نے کس آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں انسانوں سے زیادہ روایت کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس نے اب جانا کہ ان روایت کا احترام ہی دراصل اس سے جڑے انسانوں کا احترام ہے۔ اگر ہم بڑوں کی عزت کی روایت کا احترام نہیں کریں گے تو چھوٹوں سے عزت کی وصولی ہمیں بھولنی پڑے گی، اور پھر ایسے انسانی معاشرے کا پھلنا پھولنا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے درخت کا زمین کے بغیر نمو پانا، یعنی نمو ہی نہ پانا۔ مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی کہ تم نے امرا کو اکسایا نہیں۔ زمانہ جس تیزی سے ترقی کر چکا ہے، ایسے وقت میں یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ میں کبھی ایسا نہ کر پاتا، اور کرتا بھی تو امرا نہ مانتی۔
میں جانتا ہوں تم کل گھر آ رہے ہو، تم ابھی صرف سب سے ملو گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دادا کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے امرا۔ شکریہ۔ اس کے سونے سے پہلے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اماں اور دادی نے اچھے میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور لیڈی مہر اور ان دو خواتین میں اچھی خاصی باتیں ہو چکی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر۔ وہ ہنسی۔ مجھے بھی اپنے گھر میں تمہیں چلتے پھرتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شارلٹ کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ آلیان میرا لاڈلا ہے، اور اب اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خبردار جو امرا کو آپ نے اپنی لاڈلی بنایا، اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے اپنی کہانیاں سنانا بند کر دے گی۔ امرا ہنسنے لگی۔ پھر ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ اس نے جب تمہیں مورگن کی شادی میں دیکھا تو میرے کان میں کہا تھا آپ کی بہو خود چل کر آپ کے گھر آ گئی ہے۔ امرا ہنس تو دی، لیکن خوف سے وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دانیہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو لیڈی مہر نے اس سے کہانی کی فرمائش کر دی۔ امرا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دادا کا انتظار کرنے لگی۔ دانیہ کو گوسپ میں خاصی دلچسپی رہا کرتی تھی۔ اسی کا سہارا لے کر اس نے اپنے کالج کی لڑکیوں کی الٹی سیدھی کہانی بنا کر سنانی شروع کر دی، اور کہانی اتنی دلچسپ ثابت ہوئی کہ 10 منٹ کے اندر لیڈی مہر سو گئی۔ دیکھا میری کہانی کا کمال؟ دانیہ نے فخریہ کہا۔ ہاں دیکھا، بوگس کہانیوں پر انہیں ایسے ہی نیند آ جاتی ہیں۔ تم جل رہی ہو، تمہاری خوش فہمی کو جلا رہی ہوں۔